اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے. ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے. جو دم حسینوں کا بھر رہا ہے بلند ذوق نظر نہیں ہے. نظر کا جو ذوق ہے نا وہ بلند نہیں ہے. گھٹیا سوچ آپ کہہ سکتے ہیں. بعض لوگوں کا ذوق بلند ہوتا ہے, بعض کا ذوق. بھائی لوگ کہتے ہیں نا کھانے میں آپ کا ذوق کیا ہے, آپ بول دو پکوڑے شوق سے کھاتا ہوں, تو ذوق عقل جو ہے کھانے کا جو ذوق ہے وہ بلند بولو نہیں آج کل کے عرف میں, ورنہ یہ کوئی بری بات نہیں ہے پکوڑے شوق سے کھانا. انڈے والا برگر شوق سے کھاتے ہیں, یہ زنگر برگر شوق سے کھاتے ہیں. آپ کہہ دیں انڈے والا بلند, آپ کا ذوق غریبوں والا ہے. تو میں کئی بار جیسے جانا ہوتا ہے نا مچھلی خریدنے, تو وہاں نئے نئے لوگ بھی آتے ہیں. ہمیں تو ابھی تک بھی تجربہ نہیں ہے خرید کے جتنا بھی کھا لیں, ہمیں کھانے سے مطلب ہوتا ہے. قسموں کے نام بھی یاد نہیں ہوتے, پتہ نہیں آنگڑا مچھی ہے بانگڑا مچھی ہے کون سی ہے, ہم بولتے ہیں اچھی والی دے دے بھائی بس. لیکن جو مچھلی کھانے کے جن کو ذوق ہے, جو حقیقت میں مچھلی کھانے والے ہیں, ان کو درجنوں قسموں کے نام بھی پتہ ہوتے ہیں. دیکھ کے اندازہ لگا لیتے ہیں تازہ ہے, باسی ہے, فریش ہے, 2 نمبر مال ہے, 1 نمبر مال ہے. پکانے کے درجنوں طریقے بھی پتہ ہیں ان کو. یہ میں ذوق نظر کو ڈیفائن کر رہا ہوں کہ شاعر کا مطلب کیا ہے. پھر مچھلی میں اتنا مزہ نہیں آتا جتنا اس شعر کو سمجھنے میں مزہ آئے گا. تو جو مچھلی کھانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح نہیں کھاتے جس طرح وہ لوگ کھاتے ہیں جو کھانے والے نہیں ہیں, کبھی کبھار کھا لیتے ہیں. وہ درجنوں قسم کی ڈشیں بناتے ہیں مچھلی کی. تو آپ اگر ان سے کہیں یہ کیا کر رہے ہو, یہ کیسے بنا رہے ہو, تو وہ کہے گا تم مچھلی کھانے کا ذوق ہے کچھ, کبھی مچھلی کھائی بھی ہے؟ تو آپ کہو گے ہاں کھائی ہے. کہہ رہے یہ اس کو کھانا نہیں کہتے, مچھلی کھانے والے نہیں ہو, آپ کھا لیتے ہو کھانے والے نہیں ہو. بریانی کا جو ذوق ہے جو کراچی اور حیدرآباد میں اور انڈیا میں ہے, پورے پاکستان میں کہیں اور نہیں. اب بریانی کھانے کا جس کو ذوق ہو, پنجاب میں اس کو بریانی کے علاوہ دنیا کی ہر چیز ملے گی. بریانی کیونکہ ان کو بریانی کا ذوق نہیں ہے, لہذا وہ بریانی کے نام پہ مختلف قسم کی چیزیں ہمیں کھلا دیتے ہیں. یہ بریانی, ہم بھی ایمان بالغیب لا کے بریانی دل خوش کرنے کے لیے میں نیت کرتا ہوں بریانی کھانے کی, کھا لی بھائی خوش ہو جائے گا. ہر میں پتہ ہے وہ بریانی نہیں ہے. سعودی عرب میں ہوٹل ہیں, جگہ جگہ لکھا ہوا ہے پاکستانی بریانی دستیاب ہے, لیکن ہوتی نہیں ہے. تو اس کو کہتے ہیں بھائی تم بریانی کھانے والے لوگوں میں سے نہیں ہو. جو کھانے والے ہوتے ہیں وہ یہ نہیں, یہ تو دل خوش کرنے کے لیے کھاتے ہیں, ان کو بریانی چاہیے بریانی. تو ہر چیز کا ایک ذوق ہوتا ہے نا, ایک بلند ہوتا ہے اور ایک اس میں کم ذوق ہوتا ہے. تو ایسے ہی یاد رکھو محبت کا بھی ایک ذوق ہوتا ہے. کس سے محبت کرنی ہے, کس سے دل لگانا ہے. جن کا ذوق نظر بلند ہوتا ہے ان کو چھوٹے موٹے حسینوں سے محبت بولو بھائی نہیں ہوتی, لفٹ ہی نہیں کراتے. ان کے حسن و جمال کا معیار اونچا ہوتا ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے دور میں کسی نے حضرت کو خط لکھا کہ مجھے کسی لڑکے سے اللہ معاف فرمائے عشق ہو گیا ہے,
اور میں پاگل ہو گیا ہوں, یہ ہو گیا ہے, وہ بہت زیادہ دماغ خراب ہو گیا ہے, میرے دل سے اس کی محبت نکالیں کسی طرح. تو حضرت نے جب اس لڑکے کو دیکھا جس کا اس نے نام لیا, حضرت فرماتے ہیں بیچارہ نہ کوئی ناک نقش, اس کے کلر بھی بلیک, اور تاریخ میں ایک مشہور شخصیت گزرے ہیں, نام نہیں بتاؤں گا, وہ ایک ہندو پہ عاشق تھے, ہندو لڑکے پہ جس کا نام تھا لبھے چند. ایک ہسٹری میں ایک بہت بڑا شاعر گزرا ہے, اردو اور پنجابی شاعری میں دونوں میں, میں نام نہیں بتاؤں گا, بلا وجہ کسی کو بدنام کرنے کا کیا فائدہ. تو وہ ہندو پہ عاشق تھا, ایک لڑکا ہندو, ہندو بھی لڑکا, اور اس کا نام کیا تھا لڑکے کا, لبھے چند, ابھے نندن نہیں, لبھے چند. تو حضرت فرمایا کرتے تھے اتنا بڑا شاعر اور اتنی شہرت پائی اس نے, عشق بھی کس سے ہوا, وہی ایک لڑکے سے, وہ بھی بیچارہ ہندو کسی گاؤں کا. تو حضرت پھر نقشہ کھینچا کرتے تھے کہ کیسا ہوگا وہ, ناک بہہ رہی ہوگی, گاؤں کے بچے بیچارے سیدھے سادے سے ہوتے ہیں نا, سڑپے مارتا ہوگا ناک کے اوپر کرنے کے لیے. تو حضرت نے جب اس بلیک کو دیکھا نا جس پہ عاشق تھا, حضرت نے فرمایا کہ اللہ کے بندے کیا ہو گیا, تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے بھائی. لڑکے پہ عشق تو چاہے کتنا خوبصورت ہو, وہ بلند ذوق نظر ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ اللہ نے مرد کے لیے عورت کو بنایا ہے. جو لڑکوں پہ عاشق ہو رہا ہے وہ تو ویسے ہی بہت ہی گھٹیا ہے, بہت ہی گھٹیا. تبھی تو لوط علیہ السلام نے کہا تھا انی لعملکم من القالین, میں بہت, مجھے گھن آتی ہے, نفرت کرتا ہوں تمہارے اس عمل سے. میں تم گندگی میں کیوں جا رہے ہو. وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ, اللہ نے عورت پیدا کی ہے مرد کے لیے, ان کو چھوڑ دیا ان کے پیچھے, یہ تو تمہارے جیسے مرد ہیں. تو اس لیے پناہ مانگا کرو اللہ کی. یہ جو لڑکوں کا عشق ہے یہ نیچر کے خلاف ہے, نیچر سے بغاوت ہے, یہ گندگی ہے. تو خیر, اب وہ جو میں نے بتایا کہ معیار لوگوں کا مختلف ہوتا ہے. یوسف علیہ الصلاۃ والسلام پر زلیخا جسے کہا جاتا ہے, اس کا نام پتہ نہیں کیا تھا, لیکن بہرحال تاریخ کی کتابوں میں زلیخا لکھا ہے, تو ہم بھی زلیخا ہی کہہ دیتے ہیں, گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی تو نہیں ہے. زلیخا عاشق ہوئی کس پر, یوسف علیہ السلام پر. یہ جو زلیخا تھی یہ بادشاہ کی بیوی, اور حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت ایک بطور, یوں سمجھ لیں کہ ایک لے پالک ہوتا ہے, جیسے کوئی بازار سے فروخت شدہ غلام خریدے گئے تھے نا, تو اس کا معاشرے میں مقام نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں اس کو تو ہم نے فلاں جگہ سے خریدا تھا, اس کے تو ابا کا نہیں پتا, اماں کا نہیں پتا کہاں رہتے ہیں, ہم نے ٹھکانہ دیا, ہم نے احسان کیا. آپ کو پتا ہے بادشاہوں کا معیار ذوق نظر اونچا ہوتا ہے, اور بادشاہوں شاہی گھرانے کی عورتوں کا ذوق نظر بھی, یہ جو ڈرائیور کے ساتھ بھاگ گئی اور فلانا ہو گیا, یہ جو اس قسم کے واقعات آتے ہیں نا, یہ وہ ہیں جن کا ذوق نظر انتہائی گھٹیا ہوتا ہے. بھاگنا تھا تو اس دوسری کمپنی کے باس کے ساتھ بھاگ جاتی, یہ والا ٹھیک ہے نا, وہ بھی غلط ہے, وہ بھی غلط ہے. تو زلیخا کو عشق ہوا کس سے, اپنے گھر میں ایک پلنے والے نوجوان سے, جس کا دنیاوی لحاظ سے وہ مقام ہرگز نہیں تھا, نہ وہ شاہی خاندان کے, نہ وہ اس کنٹری کے. آپ کو پتہ ہے دوسری کنٹری کے لوگوں کو اپنے ملک میں قبول کرنا بھی آسان نہیں ہوتا, لوگ ٹیڑھی نگاہوں سے دیکھتے ہیں, یہ غیر ہے. اور یاد رکھو یہ کتا پن ہے, کسی دوسری قوم کے آدمی کو اپنی قوم میں ٹیڑھی نگاہوں سے دیکھنا, یہ کون سا پن ہے, بولو نا, کتا پن ہے, یہ کتوں کی خصلت ہے. آپ پاکستانی ہیں, آپ کے ملک میں کوئی دوسری کنٹری کا آدمی, آپ حسد کر رہے ہیں ہمارے ملک میں کیوں آیا ہوا ہے.
آپ کراچی کے ہیں, کوئی دوسری قوم کا آدمی کراچی میں آ گیا, رہ رہا ہے یہاں پہ, اوے تم ادھر کے ہو, تم یہاں کیوں رہ رہے ہو. آپ کراچی کے ہیں, آپ کے پی کے میں جا کے رہ رہے ہیں, وہاں آپ کو کوئی ٹیڑھی نگاہ سے دیکھے, اوے تم تو اردو بولتے ہو, تم یہاں کیا کر رہے ہو. آپ بلوچستان کے ہیں اور آپ پنجاب میں جا کے رہنا شروع کر دیں, پنجاب والے ٹیڑھی نظروں سے دیکھیں, تم بلوچ یہاں کیا کر رہے ہو, تو پنجاب تو ہمارا ہے. تو یہ کون, اور بلوچ پنجابیوں کو اس طرح نگاہوں سے دیکھنے لگے, تم تو پنجاب کے ہو, تم بلوچستان میں کیا کر رہے ہو. تو یہ کون سا پن ہے؟ کتا پن. یہ خصلت کس کی, جانوروں میں کس کی ہوتی ہے؟ کتے کی. کتا اپنی گلی میں دوسری قوم کے کتے کو برداشت, بولو بھائی, نہیں کرتا, نہیں کرتا. تو میرا دال روٹی میری یہاں سے, تو یہاں کیا کر رہا ہے, تو نہیں برداشت کرتا. اور جو انسانوں کی صفات ہے نا, وہ ہے گلے لگانا. قرآن مجید نے مسافروں پہ احسان کرنے کا حکم دیا, تو مسافر تو اجنبی ہوتا ہے نا. اسلام نے ایسا کلچر بنایا تھا نا صحابہ کا, اس کے اثرات آج تک نظر آتے ہیں, جن میں ہیں باقی, کہ مسافر کو دیکھ کر, ہمارے حضرت ایک واقعہ بتایا کرتے تھے نا, اندرون سندھ گئے تو ایک سندھی بیچارہ اتنا غریب جھونپڑا اس کے پاس, ٹوٹا پھوٹا, اور وہ گدھی جو تھی نا اس کی کا غربت سے اس کی پچھلی دونوں ٹانگوں کے گھٹنے ٹکرا رہے تھے آپس میں. دیکھا ہوگا نا, جب زیادہ غربت ہوتی ہے تو پچھلی دونوں ٹانگیں آپس میں مل جاتی ہیں, ایسے شیپ بن جاتے ہیں. اتنا غریب, قوم بھی الگ, وہ سندھی تھا, ہمارے حضرت تھے پنجاب کے, لدھیانہ. زبانوں میں فرق, علاقے میں فرق. حضرت فرماتے ہیں ہم راستہ بھول گئے, تو وہ سندھی بھائی آیا, اس نے حضرت کو گھر میں بٹھایا. حضرت نے فرمایا کہ میں راستہ بھول گیا ہوں. گھوڑے پہ سفر کر رہے تھے حضرت, تو ریگستان ہے, آپ کو پتہ ہے اندرون سندھ بڑے لمبے لمبے راستے ہیں. تو حضرت فرماتے ہیں اس کی غربت دیکھ کے مجھے اندازہ ہوا کہ یہاں تو ہمارے لیے گزارا ممکن نہیں ہے, اس کے پاس اپنے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, مجھے کیا کھلائے گا یہ. تو حضرت نے ارادہ کیا بھائی نکلتے ہیں یہاں سے. تو اس نے کہا کہ سندھی زبان میں کہا, پتہ نہیں سکر آئے ڈکر نہ آئے, کوئی قحط کا زمانہ تھوڑی ہے کہ آپ یہاں سے جا رہے ہو, بارشیں ہو رہی ہیں الحمدللہ, رزق کی فراوانی ہے, بیٹھو ادھر ہی رہو گے. جتنا روکھا سوکھا اللہ نے دیا ہے دونوں مل کے کھا لیں گے. یہ خاندانی ہونے کی علامت ہوتی ہے. کتا پن یہ ہے کہ یہ یہاں کیا کر رہا ہے, پنجابی یہاں کیا کر رہا ہے یہاں پہ ہے. حضرت تو قد کاٹ بھی حضرت کا پنجاب جیسا تھا نا, پنجاب کے لدھیانہ کے لوگ نہیں, وڈیرے بڑے لمبے تڑنگے, پھر پگڑی بھی باندھتے تھے. تو وہ یوں کر کے دیکھ لیتا ٹیڑھی آنکھوں سے, اوئے تم ہمارے سندھ میں کیا کر رہے ہو. اچھا وہ پکڑائی میں آئے, بند کر کے فون کرتا, ہاں بھائی میں تو ویسے ہی غریب آدمی ہوں, اتنے پیسے دے دو اور اپنا بندہ لے جاؤ. یہ نہ بھی کرتا تو کم از کم جو خاندانی لوگ نہیں ہوتے وہ ٹیڑھی آنکھوں سے بہرحال دیکھتے ہیں کہ یہ کیوں آ گیا یہاں پہ. عزت دینا سیکھو میرے بھائی. صحابہ کرام کو جو اللہ نے اتنی فضیلت دی, ایک نے ہجرت کی, دوسرے نے نصرت. کیسی نصرت کی خاندانی مثال قائم کی ہے. اور اس زمانے میں لسانیت, قومیت, عصبیت آج سے کئی گنا زیادہ تھی. آج کم ہو گئی ہے, پہلے بہت تھی. پہلے قتل کرتے تھے, اس پہ لڑائیاں ہوتی تھیں, ذرا سا کسی قوم کو برا کہہ دیا, قتل و غارت کا سلسلہ شروع. کیسے خاندانی مثال قائم کی ہے. مکہ سے ہجرت کر کے آئے, اپنے گلے لگایا ہے, جائیدادوں میں شریک کر لیا کہ آدھی جائیداد تمہاری. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں, تو مدینہ میں ایک انصار صحابی نے دیکھا کہ یہ اجنبی ہیں, ان کو یہاں رشتہ نہیں ملے گا. وہ لوگ سمجھتے تھے کہ جیسے روٹی جسم کی ضرورت ہے, جیسے پانی ضرورت ہے, ایسے ہی مرد کے لیے ایک عدد, کم از کم ایک عدد بیوی کا ہونا بھی ضروری ہے. تو یہ بیوی کے بغیر کیسے رہیں گے یہاں پہ, اور نہ ان کی تجارت ہے, نہ کوئی بزنس ہے,
تو ان صحابی نے کہا میری 2 بیویاں ہیں, میں ایک کو طلاق دیتا ہوں, آپ اس سے نکاح کر لیں. ظاہر ہے زوجہ کی اجازت سے ہی ہوگا یہ, لیکن اس ایسی کوئی مثال دنیا میں قائم ہو سکتی ہے؟ اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے وہ نکاح کو کتنا ضروری سمجھتے تھے کہ بھئی یہ کیسے, اور ہمارے ہاں مل رہی ہوتی ہے 40 سال پھر بھی نہیں کرتے, کیونکہ اس کو ضروری سمجھتے نہیں ہیں. اور کیوں نہیں سمجھتے؟ اس لیے کہ پتہ ہے کہ اس سے آخرت کا نقصان ہوگا, روٹی نہ کھانے سے باڈی کا نقصان اور اس سے آخرت کا, اور آخرت کے نقصان کی پرواہ ہے نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ تو بہرحال کیا خاندانی مثال قائم کی ہے. تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ اپنی محلے میں کسی دوسرے کو برداشت نہ کرنا, کسی دوسری قوم کے آدمی کو, کسی دوسرے شہر کے آدمی کو, کسی دوسری زبان والے کے آدمی کو, یہ کون سا پن ہے؟ بولنے میں نا فائدہ ہوتا ہے, دماغ میں ایک بات بیٹھتی ہے, یہ کون سا پن ہے؟ ہاں اس سے بولیں, کیونکہ بولنے سے یہ ہوتا ہے کہ پھر جب آپ یہ کریں گے نا تو آپ کو احساس ہوگا یار میں نے خود بولا تھا کہ یہ کون سا پن ہے. ٹھیک ہے, ہاں گلے لگایا کرو قوموں کو, یار تو مہاجر ہے کوئی بات نہیں آ جا, تو پٹھان ہے کوئی بات نہیں, تو پنجاب والا ہے آ جا بھائی. اور یاد رکھو ہر قوم میں جہاں خوبیاں ہوتی ہیں وہاں خامیاں بھی. انسان کی نیچر ہے کہ اپنی قوم کی خوبیوں کی طرف توجہ رکھتا ہے اور دوسری قوم کی خامیوں کی طرف. اگر آپ کو کسی دوسری قوم میں خامی نظر آئے گی تو کچھ کوئی ایسی خوبی ہوگی جو آپ میں نہیں ہے. یہ سوچ کے لسانیت کو ختم کرنا چاہیے. ہوتی ہیں ہر ایک قوم میں خامیاں بھی ہوتی ہیں تو خوبیاں بھی ہوتی ہیں. تو خیر کہاں سے بات چلی تھی؟ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام پر جو زلیخا لٹو ہو گئی تو شہر کی عورتوں کو اس پر اعتراض نہیں ہوا کہ یہ لٹو کیوں ہوئی ہے. انہوں نے کہا کوئی بھی کسی بھی ٹائم کسی پہ بھی لٹو, یہ ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے, کوئی بھی کسی بھی ٹائم کسی پہ بھی لٹو ہو سکتا ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں ہماری بیگم صاحبہ وہ فلاں سے بڑی فری ہو کے بات کرتی ہیں, وہ غیر محرم مرد ہے, وہ کہتی ہیں وہ میرے بھائیوں کی طرح ہے. تو میں کہتا ہوں بھائی دیکھو میں بدگمان نہیں کر رہا آپ کو, لیکن یہ یاد رکھو کوئی بھی کسی بھی ٹائم کسی پہ لٹو ہو سکتا ہے. اس کے لیے میرڈ ہونے یہ شرط نہیں ہے, انسانی جذبات کسی بھی وقت پھسل سکتے ہیں. تو احتیاط کرو. بیگم سے بولو جب تمہارا کوئی لگتا نہیں ہے تو کیوں باتیں کر رہی ہو بھائی, اس سے لگتا ہو تو نہیں کرنی چاہیے اس زمانے میں, سوائے بھائی جو محرم رشتے ہیں بس, اس کے علاوہ نہیں. اور میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ جو شیخ جوان ہو, جوان لڑکی, اس سے اصلاحی تعلق بھی قائم بولو بھائی نہ کرے. نہ وہ شیخ اور مرشد اگر جوان ہے, ینگ ہے, تو جوان لڑکی کو اس سے اصلاحی تعلق میرے خیال میں اس زمانے میں درست نہیں, کیونکہ وہ شیخ آدمی پہلے ہے, شیخ بعد. واقعات ہر جگہ ہو سکتے ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس کو نہ ہوا یہ لٹو ہو جائے گی, شیخ صاحب کی آواز بہت اچھی ہے, اسٹائل بہت اچھا ہے. یہ سب چیزیں چل رہی ہیں مارکیٹ میں, اور لٹو ہونے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. شیخ صاحب نے کون سا اس سے شادی کرنی ہے؟ یا تو چلو لٹو ہوئی, شیخ صاحب کو کہا میں لٹو ہو گئی ہوں آپ پر, شیخ صاحب نے کہا چلو اسلام میں 4 کی اجازت ہے, دوسری آپ سے ہو جائے گی, وہ بھی شیخ صاحب نے کرنا نہیں ہے. تو فائدہ کیا؟ بہت سارے فتنے ہمارے سامنے آئے. یونیورسٹی میں پروفیسر سے تعلق ہو گیا لڑکی کا, پروفیسر صاحب 50 سال کے, لڑکی ابھی 20 سال کی, اور ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہے. تو بھائی جو بھی آدمی ہے نا, یاد رکھو, چاہے وہ مفتی ہے, چاہے وہ عالم ہے, چاہے وہ بزرگ ہے, وہ آدمی پہلے ہے. عالم, مفتی, بزرگ, پروفیسر, ڈاکٹر, انجینئر, بولو نا, بعد میں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو احتیاط. کسی نے کیا کہا ہے نا کہ اگر رابعہ بصریہ جو اللہ والی تھیں, اتنی بڑی بزرگ خاتون تھیں, وہ اور حضرت حسن بصری جیسے بزرگ تنہائی میں جمع ہو جائیں تو شیطان ان کو بھی نہیں چھوڑے گا, وہاں بھی وار کرے گا.
کیونکہ نیچر سے تھوڑی لڑ سکتا ہے انسان, نیچر سے تھوڑی لڑ سکتا. وہ ایک صاحب مجھے کہنے لگے, وہ ایک فلاں بزرگ ہیں, وہ لڑکیوں سے احتیاط ہی نہیں کرتے, دائیں بائیں لڑکیاں بیٹھی رہتی ہیں ان کے. اور تو ان کے مریدوں سے ہم نے کہا کہ آپ کے جوان جوان لڑکیاں صبح شام آپ کے بے پردہ ہو کے آپ کے سامنے بیٹھتی ہیں, کوئی آپ کو تکلیف ہی نہیں ہوتی, تو آپ کے شیخ صاحب احتیاط نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا ہمارے شیخ صاحب بہت بزرگ ہیں, بہت کیا ہیں, نیک. مجھے بتا رہے تھے. میں نے کہا وہ آدمی ہیں یا نہیں ہے, پہلے یہ بتاؤ. اگر آدمی نہیں ہے تو بزرگ ہونے کی پھر ضرورت نہیں ہے, پھر جتنے بھی برے ہوں بٹھا دو. اگر آدمی ہے اور پھر یا آدمی ہو اور اتنی لڑکیاں دائیں بائیں گھوم رہی ہوں اور ان کو کچھ ہو ہی نہیں رہا, تو کچھ مسئلہ ہے پھر ان کے ساتھ. پھر ان کی بیوی کو بھی اعتراض ہوگا ان کے اوپر. تو نیچر سے نہیں لڑو میرے بھائی, جو تمیز سے زندگی. اسلام دین فطرت ہے. اسلام کیا ہے؟ دین فطرت. اس نے وہ باتیں نہیں کی ہیں جو ہوائی آسمانی باتیں ہوں. اور دوسرا, اس زمانے میں وہی بات جو میں گھوم گھوم کے بار بار لاتا ہوں کہ نکاح تو کرتے ہی نہیں ہے, محاسبوں مراقبوں پہ چل رہا ہے سارا سیٹ اپ. نکاح کرنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے بھائی, آدمی بہت نگاہیں جھک جاتی ہیں. بزرگ کی 4 شادیاں ہیں, پھر بٹھا دو گے, امید ہے اتنا مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن وہ خوراک اسی طرح چل رہی ہے, انڈے پراٹھے, تو وہ پھر ظاہر ہے شیطان جو ہے وہ ورغلائے گا. تو زلیخا پر جو شہر کی بڑے خاندان کی جو عورتیں تھیں, ان کو اعتراض یہ نہیں تھا کہ یہ لٹو کیوں ہو گئی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ ذوق نظر کے بلند ہونے کو میں سمجھا رہا ہوں, یہ سارا اسی میں نہ نکل جائے ذوق نظر میں ٹائم. ان کو اعتراض اس پر تھا, امرأۃ العزیز, مصر کے بادشاہ کی بیوی, تراود فتاہا, ایک گھر کے نوجوان پہ, لڑکے پر جو غلام بن کے رہ رہا ہے اس پر عاشق ہو گئی. انا لنراہا فی ضلال مبین, بڑی سخت غلطی میں پڑی ہوئی ہے. یہاں مطلب کیا ہے کہ اس کا ذوق محبت بلند نہیں ہے, معاذ اللہ گھٹیا سوچ کی عورت ہے. بادشاہوں کی بیویاں نوکروں پہ تھوڑی عاشق ہوتی ہیں, گھر کے لے پالکوں پہ تھوڑی عاشق ہوتی ہیں, اس شہزادے پہ ہوتی ہے بھائی, کسی دوسرے ملک کے بادشاہ پہ ہوتی, سمجھ میں آتا ہے. تو جن کا ہاں, وہ پھر بادشاہ کی بیوی نے جو ہے نا حضرت یوسف علیہ السلام کی زیارت کروائی, تاکہ پتہ چلے کہ ہمارا ذوق نظر تم سے کم از کم بہتر ہے, بہت بہتر ہے. وہ تو اس نے تو پوری بات کی ہوگی, قرآن نے تو مختصر ذکر کیا ہے نا. اس نے تو بلا کے جب یوسف علیہ السلام کی زیارت کروائی اور عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور کہنے لگی حاشا للہ ما ھذا بشر, اللہ کی قسم یہ انسان نہیں ہے, ان ھذا الا ملک کریم, آسمان سے کوئی معزز فرشتہ ہے جو زمین پہ اتر گیا, یہ انسان نہیں ہے. جیسے ہی ان عورتوں نے ہاتھ کاٹ ڈالے اپنے, ایسے مدہوش ہو گئی نا یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کے, ہاتھ کاٹ ڈالے, تو فوراً, اور یہ کہا کہ اللہ کی قسم یہ انسان نہیں ہے. تو اس موقع پر زلیخا کو فوراً 1 سیکنڈ بھی اس نے توقف نہیں کیا اور اشارہ کیا, ذالک الذی لمتننی فی, یہ ہے وہ جس کے بارے میں کہہ رہی تھی کہ میرا ذوق محبت بلند نہیں ہے, یہ ہے وہ, اب بتاؤ ہے یا نہیں ہے. پھر آگے بھی بولا کہ تو جو گولے گنڈے والے پہ عاشق ہوئی تھی, تجھے اپنا یاد نہیں ہے بھائی, تو جو وسیم تربوز والے پہ عاشق ہوئی تھی, مجھے عورتیں پھر اسی طرح نا بھر بھر کے تپاتی ہیں ایک دوسرے کو. اپنا بھول گئی جو ڈرائیور کے ساتھ بھاگی تھی تو, 6 مہینے بعد پکڑی گئی تھی. تو فذالک الذی لمتننی فی, یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی, اب بتاؤ ملامت بنتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں بھائی ملامت نہیں بنتی. اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ نے جو حسن مردوں کو دیا ہے وہ عورتوں کو معذرت کے ساتھ, آپ سے نہیں خواتین سے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے اللہ نے ہر جنس میں نر کو زیادہ خوبصورت بنایا ہے. ہو سکتا ہے کہ اشرف المخلوقات جو انسان ہے اس میں مادہ کو نر سے زیادہ حسن دے دیا ہو, ایسا نہیں ہے. مور زیادہ خوبصورت ہے یا مورنی؟ مور. لیکن مور کو اچھی مورنی لگے گی, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن اگر آپ
نیوٹرل ہو کے دیکھیں تو مور میں حسن زیادہ ہے. تو اللہ کا ایک نظام ہے بنایا ہوا. تو اگر کوئی نیوٹرل ہو کے دیکھے نا, یعنی انسان کے علاوہ کوئی اور مخلوق دیکھے, تو پھر وہ یہ فیصلہ کرے گی کہ انسانوں میں بھی مردوں میں حسن عورتوں سے زیادہ ہے. وہ کیوں ہے, وہ ایک لمبی کہانی ہے. پھر کیسے آپ کہیں گے نہیں بھائی وہ تو وہ اتنے بڑی بڑی مونچھوں والا آدمی, وہ چنگیز خان کا چھوٹا بھائی, وہ کہاں سے ہو گیا؟ حسن اور جمال الگ الگ چیزیں ہیں. جمال حسن سے اوپر کی چیز ہے. اللہ نے مردوں کو جمال دیا ہے, جمال. اس کائنات کے سب سے جمیل صاحب جمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور حسن اللہ نے اکیلا یوسف علیہ السلام کو جتنا دیا, حدیث میں آتا ہے کہ میں نے معراج کی رات حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدھا حسن اکیلے یوسف علیہ السلام کو دیا گیا ہے, باقی آدھا پوری دنیا میں تقسیم. جو ہم لوگ میں تھوڑے تھوڑے کچھ ہلکا پھلکا سا نور آیا ہوا ہے نا ہم لوگوں کے چہروں پہ, یہ وہ آدھے کے کروڑوں اربوں حصے کیے ہیں اللہ نے. تو ان اکیلے کو کتنا ملا ہوگا؟ یہ معجزہ تھا ان کا. تو خیر میں عرض کر رہا تھا, ہمارے حضرت یہ شعر پڑھا کرتے تھے, ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے, جو دم حسینوں کا بھر رہا ہے بلند ذوقے نظر نہیں ہے. بھائی تو کتنے ہی زیادہ حسین پر مرے, لیکن اس نے مرنا تو ہے نا ایک دن. تو آپ کے حسن کا معیار کتنا ہی اونچا کیوں نہ ہو, اس کے بعد بھی اللہ کی نظر میں آپ کا معیار اونچا نہیں ہے, کیونکہ آپ ایک ایسی چیز پہ مر رہے ہیں, ایسی چیز سے متاثر ہو رہے ہیں جس نے خود مرنا ہے. مر رہے ہو ایسوں پہ جو خود مریں گے, تو بیوقوفی کی بات ہے یا نہیں ہے؟ ایک آدمی کے بارے میں فیصلہ ہے کہ اس نے مرنا ہی مرنا ہے, آگ میں جل رہا ہے. اگر آپ آگ میں چھلانگ لگا کے اس کو بچا سکتے ہو تو آپ چھلانگ لگائیں, لیکن آپ کو پتا ہے کہ میں جب آگ میں چھلانگ لگاؤں گا اس کو بچانے کے لیے 100% یقین ہے یہ پھر بھی نہیں بچے گا, لیکن میں مر جاؤں گا اس کے ساتھ. تو لوگ کہیں گے نا کہ جو مرنے والا ہے خود اس پہ کیوں مر رہا ہے تو. تو بھائی دنیا میں جتنی خوبصورت چیز ہو, بلڈنگیں, آج کل یہ عشق مارکیٹ میں ضرورت سے زیادہ چل گیا ہے کیونکہ بدنظری دبا کے ہو رہی ہے. اسکولوں میں کو ایجوکیشن سسٹم دیکھ رہے ہیں, ایک دوسرے سے بات چیت ہو رہی ہے, ٹیچریں فیمیل ٹیچرز دیکھ رہی ہیں وہ لڑکوں پہ عاشق ہو رہی ہیں. جو بڑی عمر کی انٹیاں ہیں ان کو جب یہ لونڈے لپاڑے اسکول میں نظر آتے ہیں, نوجوان فریش چہرے, ان کو اپنے میاں کیا لگتے ہیں, عجیب سے لگ رہے ہوتے ہیں, آڑے ترچے لگ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. کمپلینس آتی ہیں, وہ اس پہ عاشق ہو رہی ہیں, وہ کسی پہ عاشق ہو رہا ہے, وہ کلاس فیلو پہ عاشق, وہ پڑوسوں, کیونکہ پردہ بھی معاشرے میں ختم, اور بدنظری کو برا نہیں سمجھا جاتا. کسی لڑکی کو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا نوجوان, وہ تھینک یو کہتی ہے, شکریہ, ہمیں بھی اس قابل سمجھا کہ آپ نے ہمیں دیکھا. پہلے کسی خاتون کو کہتے ہیں آپ بڑی اچھی لگ رہی ہیں, اٹھا کے جوتا مارتی تھی. اب ڈراموں فلموں نے یہ سکھایا ہے کہ آپ کسی خاتون سے کہیں آپ ماشاءاللہ بڑی پیاری لگ رہی ہیں, تو کیا کہے گی؟ تھینک یو, بہت شکریہ. چل رہا ہے مارکیٹ میں, نہیں چل رہا؟ تو ایسے موقع پہ ہول سیل کے حساب سے عشق بولو بھائی پھیلے. ہم رو رہے ہیں کہ مکانوں سے دل نہ لگاؤ, ہم رو رہے ہیں گاڑیوں سے دل نہ لگاؤ, دولت سے دل نہ لگاؤ. لوگ کہہ رہے ہیں اصل ٹینشن تو یہ ہے. خودکشیاں جو سب سے زیادہ ہو رہی ہیں نا, آپ تحقیق کرو, ہمارے ملکوں میں جو خودکشی ہو رہی ہے, ان میں سب سے زیادہ خودکشی سے مرنے والے ناکام عاشق ہیں. سمجھ رہے؟ ناکام عاشق انجام نہیں دیکھتے. بھائی انجام کیا ہوگا اس کا؟ میں جو لوگ, جیسے میں ارطغرل ڈرامہ کا مشورہ ان لوگوں کو دیتا ہوں نا جو پہلے سے برے ڈرامے دیکھ رہے ہیں, تو میں کہتا ہوں اس سے بہتر ہے یہ دیکھ لو. تو ایسے ہی میں ایک مشورہ ان لوگوں کو دیتا ہوں جو فلمیں دیکھ رہے ہیں, ان کو میں ایک مشورہ دیتا ہوں کہ تم جو ہیروئنز دیکھ رہے ہو نا خوبصورت 1975 کی ہیروئنز نکال کے دیکھو, یا 1974 یا 76 کی, اور اب دیکھو 2020 میں کیسی لگ رہی ہے وہ. نہیں آ رہی بات؟
1974 کی جب شکل دیکھو گے آپ کو لگے گا کہ اس سے زیادہ حسین دنیا میں کوئی ہے نہیں, اور کاش مجھے یہ مل جائے. 2020 میں دیکھو گے آپ بولو گے یار میری نانی اس سے الحمدللہ بہتر ہیں, اللہ کرے یہ میرے نانا کو بھی نہ ملے. اگر نانی کا انتقال ہو گیا تو میں اپنے نانا کی شادی بھی اس سے کرانے کے لیے تیار نہیں, میرے نانا اس سے زیادہ ہینڈسم ہے. اور ان ہیروئنوں پہ زیادہ جلدی بڑھاپا آتا ہے کیونکہ ان کی نیچرل لائف نہیں, بچے تو پیدا کیے نہیں ہوتے انہوں نے, تو جلدی بوڑھی ہو جاتی ہیں. نیچرل لائف نہیں ہے نا ان کی, نہ وقت پہ شادی ہوتی ہے نہ بچے پیدا ہوتے ہیں تو ایک آدھ پیدا ہوا بریک, وہ پھر وہ ظاہر ہے وہ پھر فطرت سے بغاوت کا انجام کیا ہوتا ہے, برا ہوتا ہے, جلدی بڑھاپا آتا ہے. کب تک چلیں گے انجیکشنوں پہ اور وہ رنگ کے ڈبوں پہ, کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. شاعر کہتا ہے کہ تم ہم سے چھپتی ہو, محبوبہ سے کہتا ہے, تو لنڈا بازار میں ہر آدمی آتا ہے کہ نہیں آتا؟ طارق روڈ والے بھی جاتے ہیں لنڈا بازار, ڈیفنس والے بھی جاتے ہیں, بحریہ ٹاؤن والے بھی جاتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے وہی چیز. جب میں نے ایک دفعہ طارق روڈ سے اوریجنل جیکٹ خریدی لیدر کی, لوگ کہہ رہے لنڈا بازار کی ہے, مان نہیں رہا کوئی. میں نے کہا آئندہ لنڈا بازار سے ہی خریدوں گا اور بولوں گا طارق روڈ کی ہے, پھر مان جائیں گے. کیونکہ لنڈے کے مال میں اور طارق روڈ کے مال میں کوئی صاحب بصیرت ہو تو وہ ایسی چیز اٹھا کے لے آئے گا, لنڈے سے کوئی فرق پتہ نہیں چلتا. تو اس لیے شاعر نے کیا خوب کہا, کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. تو بھائی کب تک اس ڈسٹیمپر کی اور یہ اس کی وجہ سے اپنی فزیکل جو فٹنس ہے اس کو برقرار رکھو گے, اور اللہ کی قدرت کی خواتین پہ بڑھاپا اور بھی جلدی آتا ہے کیونکہ ان پہ مرنے والے زیادہ ہوتے ہیں نا, تو اللہ ان کو جلدی مارتا ہے. ان کے حسن و جمال نے لوگوں کو, بہت زیادہ لوگوں کو خراب کیا ہوتا ہے, تو اس لیے اللہ کہتے ہیں ان کو جلدی خراب کروں گا تاکہ یہ عبرت کا نشان بنے. تو 1974 تو بہت پرانا ہو گیا, 80 میں چلے ہیں, 90 میں چلے ہیں. کوئی 90 کی ہیروئن لکھ کے پھر 2020 میں دیکھو اس کو اب کیسی لگ رہی ہے, گوگل پہ لکھیں اب کیسی لگ رہی ہے. گوگل تو ایسا ہوشیار ہے, جو لکھو بتا دیتا ہے, سب کچھ بتاتا ہے گوگل. تو وہ پورا بتا دے گا کیسی لگ رہی ہے, لکھا بھی بولے گا اب بتا. نیچے یہ بھی کمنٹس آئیں گے گوگل کے, اب بتا. تو بھائی وہ کیا دوبارہ شعر پڑھ لوں کہ ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے, جو دم حسینوں کا بھر رہا ہے بلند ذوق نظر نہیں ہے. بلند ان لوگوں کا نظر کا ذوق ہوتا ہے جو ایسی چیزوں پہ مرتے ہیں جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں. ناپاک محبتیں قبر میں ساتھ نہیں جاتی, پاک محبتیں جاتی ہیں. ماں باپ کی محبت قبر میں کام آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ بیوی سے محبت بھی کام آئے گی, بھائی بہنوں کی محبت بھی, بولو بھائی, کام آئے گی. یہ جو گرل فرینڈ کی محبت ہے یہ یہیں, اور وہ بھی 2-4 دن روئے گی, اس کے بعد اس کی سیٹنگ فوراً, بلکہ ہو سکتا ہے اسی وقت چل رہی ہو, آپ کو پتہ نہ ہو, یہ بھی ممکن ہے. وہ میں سنا دوں, دوبارہ بہت دفعہ سنا چکا ہوں لیکن نئے نئے لوگ بھی آتے ہیں نا. ایک آدمی کی شادی ہوئی, خود ہزاروں سے دوستیاں تھیں لیکن بیوی ایسی چاہیے تھی انتہائی پاک دامن کہ جس نے کبھی آنکھ اٹھا کے کسی مرد کی طرف نہ دیکھا ہو. آج کل معیار یہی ہے نا کہ خود پتہ نہیں کیا کیا کر کے آیا ہوا ہوتا ہے. جب شادی ہوئی ہے تو پھر یہ اپنی بیگم سے کہنے لگا آج سے تم میری کائنات, تم ہی میری مسرت, تم ہی میری راحت. یہ بیچارہ ویسے ہی مسرت راحت, وہ سمجھی اپنی گرل فرینڈس کے نام بتا رہا ہے, کہہ رہا ہے آج سے تم ہی میری چاہت بھی, تم ہی میری راحت بھی, تم ہی میری مسرت بھی, تم ہی میری کائنات بھی. کہتی ٹھیک ہے پھر آج سے ستار بھی تم, غفار بھی تم, سلیم بھی تم اور وسیم بھی تم. وہ حیران ہے یہ کہ ہو کیا رہا ہے. تو یہ ہے وہ محبتیں جس پہ لوگ کیا ہو رہے ہیں, مر رہے ہیں. وفا نہیں ہے, وفا کے ڈائلاگ اس کی علامت نہیں ہے کہ وفا ہے. دیکھو پاکیزہ رشتہ, جتنا پاکیزہ رشتہ اللہ نے والدین اور اولاد کا بنایا, خدا کی قسم اس سے زیادہ پاکیزہ رشتہ ہو نہیں سکتا. ماں کا رشتہ, باپ کا رشتہ, کیسا پیارا رشتہ ہے بھائی, اس پہ مر نہیں رہے.
باپ ناراض ہے تو اسٹریس میں نہیں جا رہے, ڈپریشن میں نہیں جا رہے. کیسے دل ہو گئے ہیں بھائی. ٹائم پاس ہے یہ دنیا, دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. تو ایک اور حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ تھے نا, وہ بھی ایک شعر کہا کرتے تھے, بڑا مشہور شعر ہے ان کا. رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل, یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے. بعض دفعہ آتی خزاں ہے, اسٹائل بہار والا ہوتا ہے. ہوتی وہ کیا ہے, بولو نا بھائی. اسٹائل سے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں. بالوں کا اسٹائل بڑا اچھا ہوتا ہے, ایسا لگتا ہے ان سے زیادہ نیک دنیا میں کوئی ہے نہیں. اسی اسٹائل میں وہ آپ کو ٹھگتے ہیں. دکاندار دیکھو نا, آپ اٹھاتے ہیں بیٹھاتے ہیں آپ کو, آ جائیں. اسٹائل کیا ہوگا آپ کے لیے, یہ آپ سے چونکہ خاص تعلق ہے اس لیے آپ کے لیے یہ گائے, آج کل قربانی کا چل رہا ہے نا تو گائے زیادہ آ رہی ہے دماغ میں, آپ کے لیے گائے 1 لاکھ کی. اسٹائل ایسا ہوتا ہے آدمی کہتا ہے میرے لیے, عام لوگوں کے لیے شاید 2.5 لاکھ کی ہو, میرے لیے کیا ہے, حالانکہ وہ پہنا رہا ہوتا ہے آپ کو. تو اسٹائل سے دھوکہ نہ کھایا کرو میرے بھائی. یہ جو دنیا ہے نا, دنیا جب آپ جاتے ہیں بڑے علاقوں میں, بڑے بنگلوں میں, آپ کے دل میں چاہت پیدا ہوتی ہے. میرے ساتھ اللہ کا ایک خاص کرم ہے, اپنی تعریفیں ممبر پہ بیٹھ کے نہیں کرنی چاہیے, لیکن اگر اللہ نے کوئی احسان کیا ہو تو میرا خیال ہے عبرت کے لیے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اور ہم کوئی اتنے نیک ہیں بھی نہیں کہ یہاں بیٹھ کے تعریفیں کریں, کوئی عمل ہی نہیں ہے ہمارے پاس تو بتانے کے لیے. ایک چیز ہے, میں کسی کے بنگلے میں بیٹھ کے اس سے متاثر الحمدللہ کبھی نہیں ہوتا کہ اس کا اتنا اچھا بنگلہ کیوں, اتنی اچھی ہے وہ. میں کہتا ہوں یہ بیچارے کی زندگی دیکھو, اینٹیں دیکھو یار, کیا ہے, اتنا پکا گھر ہے بھائی, اتنا کافی. علاقہ ذرا صاف ستھرا ہو, مچھر نہ ہو, گندگی نہ ہو, گٹر لائنیں نہ بہ رہی ہوں, پانی کا سیٹ اپ ہو, بس کافی ہے. منجی ڈال کے پنکھا لگاؤ, وہ پڈسل فین نہیں ہوتا, وہ ایسی ہوا پھینکتا ہے کہ کمزور آدمی تو برداشت نہیں کر سکتا. وہ کیا خیال ہے. اور منجی پہ سونے کا جو گرمیوں میں مزہ ہے وہ گدے پہ سونے میں نہیں ہے. نیچے سے بھی ہوا, سائڈوں سے بھی ہوا, اوپر سے بھی ہوا. تو اتنی مزے کی زندگی اللہ آپ سب کو دے رہا ہے بھائی. کیوں بنگلوں سے متاثر یار, اتنا گھر بنا لیا اس نے, بحریہ ٹاؤن میں یہ کر لیا اس نے, ادھر یہ کر لیا, ہائے میرے پاس. دفع کرو بھائی, کیا ہے. اس کو نہیں دیکھ رہے جو رہنے والا ہے, اس کے گھر کو دیکھ رہے ہیں. رہنے والے کو دیکھو, رہنے والے کو دیکھو, بولو یار اس کی بازو میں, اس کے بازو میں کیلشیم زیادہ ہے یا میرے بازو میں. پھر اپنے بازو دیکھو کرو, یار اللہ کا شکر ہے بھائی. ہماری روح جس باڈی میں رہتی ہے اس کا اسٹرکچر اگر مضبوط ہے تو آپ مٹی کے گھر میں بھی رہتے ہو, آپ اس سے زیادہ اچھی لائف گزار رہے ہو. اور جو سیٹھ صاحب بنگلے میں رہ رہے ہیں ان کا جو اپنا فزیکل اسٹرکچر ہے, باڈی کا جو اسٹرکچر ہے, وہ اگر آپ سے کمزور ہے تو بھائی اتنے موٹے موٹے بھی سریے ڈال لو, تھوڑے دنوں میں پتلی گلی سے نکلنا ہے. ایک اٹیک آئے گا اور صاحب جی کا انتقال ہوگا. مکان کو دیکھ رہے ہیں, مکین کو نہیں دیکھ رہے, رہنے والے کو نہیں دیکھ رہے. سارا فوکس اس کے مکان کو کیا ہوا ہے. آپ کا بیڈ روم اتنا بڑا, تانا بھی دے رہے ہوتے ہیں نا, ابے ہمارا تو لیٹرین واش روم جو ہے نا تمہارے بیڈ روم سے زیادہ بڑا ہے. یہ تانے بازی بھی چل رہی ہوتی ہے, جیسے وہ فسادی عورتیں آپس میں تانے دے رہی ہوتی ہیں نا ایک دوسرے کو, اس طرح مرد تانے دے رہے ہوتے ہیں. فسادی عورتیں کا ہے, وہ عورتیں نہیں کا جو میرا بیان سن رہی ہیں. تو بالکل دیواروں اینٹوں سے تو دل لگانا بولو نا ہے ہی نہیں. آج صبح ہم نے حدیث پڑھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین, حسد جائز نہیں ہے سوائے 2 آدمیوں پہ. 2 آدمیوں پہ آپ حسد کرو. حسد کسے کہتے ہیں؟ آدمی دیکھ کے جلتا ہے نا, یار کچھ ہے اس کے پاس. تو بنگلے والے پہ حسد کرنا یہ کیا ہے بھائی, کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس. بھائی بہت آپ کہہ سکتے ہیں اتنا بڑا بنگلہ ہے تو خود اتنا بڑا نہیں ہے نا, مسئلہ سارا یہ ہے. اگر آپ کی صحت اس سے اچھی ہے تو آپ زیادہ اچھی لائف گزار رہے ہو. آپ آم کی پوری پیٹی کھا سکتے ہو,
सेठ साहब एक आम से ज्यादा खाना पड़ा तो पहले एक टीका शुगर का लगाना पड़ेगा उनको। आप पूरी पूरी पेटियां फोड़ देते हो, क्योंकि आप जो रात को मच्छर जो आपका खून चूसेंगे उसमें सारा आम निकल जाएगा। हकीकत है मीठा ज्यादा खाओ तो मच्छर भी ज्यादा आते हैं, वो पसीने में निकल जाएगा। तो पहले भाई अपनी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाओ यार। अगर रहने का दुनिया में शौक है तो रहने के लिए बंगला थोड़ी जरूरी है, रहने के लिए इस बॉडी को मजबूत करना जरूरी है। उस पे जरा भी तवज्जो नहीं है। पेट काट काट के जो बादाम खाने के पैसे थे वो मकान की किस्त में लगा रहे हैं। हकीकत है। डॉक्टर ने कह दिया बकरे का गोश्त खाओ, बड़ा गोश्त से परहेज है। बकरा कैसे खाएं भाई? इसलिए नहीं खा सकते कि आपकी किस में जा रही है, बहरिया टाउन में जा रही है। वो जो रहने वाला है वो अपनी हड्डियों को फोकस नहीं कर रहा, वो उस मकान में लगा रहा है वो पैसे। उसको बादाम खिला रहा है, उसको देसी घी भी पिला रहा है मकान को। तो पागलपने की बात नहीं है ये। तो किसी के मकान को देख के अल्लाह का शुक्र है, बल्कि और उल्टा उलझन होती है कि क्या है ये बैठे में। एक साहब 60 साल के थे, मुझे अपना मकान दिखा रहे थे। मेरा मकान देखें आप, माशाल्लाह मैंने एक प्लॉट वहाँ भी ले लिया है। ज़्यादा हो गई, मेरा दिल चाहा। मैंने उनसे कहा कि भाई आप 60 साल के हैं और आपकी सेहत से लग रहा है कि एक आध साल मज़ीद आप बोनस पे चलेंगे। तो अब इस उम्र में ये बातें बिल्कुल भी अच्छी, बोलो भाई, नहीं बिल्कुल भी अच्छी नहीं। छोड़ो यार, बच्चों को दे दिला के फारिग करो। ले भाई अब मुझे आराम से अल्लाह अल्लाह करने दे, ताकि टेंशन ख़त्म। और अगर ख़तरा है कि बच्चे लेके भाग जाएंगे तो फिर हिसाब करके रख लो, दो नहीं उनको, लेकिन बोलो अब ये मेरा वेरा नहीं है, बस हमारा जितना था वो खा लिया हमने, बहुत हो गया। तो वो शायर ने कहा था ना कि रंग रलियों पे ज़माने की ना जाना ए दिल, ये ख़िज़ा है जो बाअंदाज़े बहार आई है। तो ये ख़िज़ा क्यों है ये मैं बताना चाह रहा हूँ। दुनिया जब अपने जाहो जलाल के साथ आती है ना, तो एक बड़ा फॉल्ट इसमें ये है कि ये आपके दिल में अपनी मोहब्बत पैदा कर देती है, और बेवफा से मोहब्बत का अंजाम अच्छा नहीं होता। हम दुनियादारों की मौजूदा हालत को देख रहे होते हैं, इनके मुस्तकबिल की तरफ हमारी तवज्जो नहीं होती। तो इसलिए हम इस खुशफहमी में होते हैं, या बल्कि इस लालच में होते हैं कि हमें भी ये मिल जाए। कारून जब अपने ख़जानों के साथ चला है ना, क्या जाहो जलाल उसका, उसके ख़जानों की चाबियाँ ऊँटों पे जाया करती थीं। तो अल्लाह फरमाते हैं दुनियादार लोगों ने कहा या लईत लना मिसला मा ऊतिया कारून, हाय काश हमारे पास भी कारून जैसा ख़जाना होता, हाय काश। आज बच्चे क्या कहते हैं, यार काश हमारे माँ बाप की क्या सोचे, हमारा बच्चा भी इतना बड़ा आदमी बने। बड़े का मतलब पता है क्या होता है? पैसा आ जाए इसके पास, ये मतलब होता है बड़े का। हाय काश ये हो जाए, हाय काश। तो वही देख के ना कारून के ख़जाने और जाहो जलाल और उसकी इज्जत देख के हाय काश हमें भी ऐसा कुछ मिलता। सारे गोले गंडे वाले और जितने गरीब लोग हैं सारे ये बेचारे कह रहे थे। तो अल्लाह फरमाते हैं वक़ाल अल्लज़ीना ऊतुल इल्म, जिनको अल्लाह ने हकीकत में इल्म दिया, वो उलमा जिनके दिल में दुनिया की मोहब्बत नहीं है, उन्होंने क्या कहा, वही लकुम, तुम्हारा सतिया नास हो। ये गाली थी। गाली जब निकाली जाती है जब बहुत ही कोई बुरी बात कर रहा हो, तुम्हारा सतिया नास हो, कैसी बातें कर रहे हो, ये कोई काबिल रश चीज है? मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। सवाबुल्लाहि खैर, जो अल्लाह बदला देगा ईमान वालों को वो इससे बेहतर है, ये आजमाइश की जगह है। तो अल्लाह फरमाते हैं जब हमने कारून को जमीन में धसाया है ना, तो वही लोग जो कल तक कह रहे थे ना हाय काश हम भी कारून जैसे होते, तो फौरन कहने लगे वही कन्नल्लाह यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशा लौला अम्मन्नल्लाहु अलैना, अल्लाह का एहसान हो गया कि हम बच गए, हमें इतना पैसा नहीं मिला। ये जो अभी आप कहते हैं ना काश मेरे पास भी ऐसा होता, जब आखिरत में ज्यादातर दौलतमंद जहन्नम में जाएंगे, सारे नहीं, ज्यादातर कौन जाएगा? पैसे वाले लोग, वो ज्यादा जहन्नम में, क्योंकि अय्याशी ज्यादा उन्होंने की होगी। तो ये जो अभी रश्क हो रहा है ना काश ही होता, जब देखोगे ना आखिरत में तो शुक्र अदा करोगे, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमें इतना नहीं दिया। अभी तो है नहीं ना, तो इसलिए बड़ी बड़ी बातें हैं।
وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ, تباہ ہو جاؤ, اللہ کا بدلہ اس کے لیے بہتر ہے جو ایمان لائے اور نیک اعمال اختیار کرے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد, یہاں حسد سے مراد ہے رشک, یعنی کسی کو دیکھ کے انسان کا دل چاہتا ہے نا میرے پاس بھی آ جائے. تو آپ نے فرمایا صرف 2 نعمتیں ہیں دنیا میں جو اس قابل ہیں کہ انہیں دیکھ کے آپ کا دل چاہے کہ کاش یہ نعمت مجھے بھی مل جائے. اس کے علاوہ کسی اور نعمت کو لفٹ زیادہ کرانے کی ضرورت, بولتے کیوں نہیں بھائی, نہیں. گاڑی دیکھ لی, بنگلہ دیکھ لیا, یہ دیکھ لیا, وہ دیکھ لیا, دیکھ لیا, وہ صدر بن گیا, وہ وزیر اعظم بن گیا, وہ علاقے کا ایس ایچ او بن گیا, وہ ڈی ایس پی بن گیا, مر جائے گا. اس سے پہلے کتنے آئے ہیں بھائی؟ کیا جتنے صدر پاکستان میں آئے وہ زندہ ہیں اب تک؟ سارے نکل لیے, سب نکل جائیں گے بھائی. کچھ بھی یہ قابل رش نہیں. فرمایا صرف 2, ایک وہ جسے اللہ نے دولت دی ہو اور وہ اللہ کے راستے میں لٹا رہا ہو, مدرسے بنوا رہا ہے, مسجدیں بنوا رہا ہے, بیوہ عورتوں کو کھلا رہا ہے, اپنے بیوی بچوں کو بھی کھلا رہا ہے, اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کر رہا ہے, کیونکہ اللہ کو اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے پسند ہے. کھلا رہا ہے, کھانے والا نہیں ہے. اور آج جس کے پاس دولت ہوتی ہے نا تو اپنے پیسے سے اس سے بھی کھا رہا ہے, اس سے بھی کھا رہا ہے, اس سے بھی. پیسے سے کیا کر رہا ہے؟ کھانے کا ذریعہ بنا رہا ہے پیسے کو, کیونکہ غریب آدمی کے تعلقات نہیں ہوتے, پیسے والے کے کیا ہوتے ہیں تعلق. وہ پیسہ کھلا کے پیسہ. وقت کم, ایک دلچسپ واقعہ سناؤں کہ کیسے پیسے سے لوگ پیسہ بناتے ہیں. ہماری سلفلاحی مسجد کا کئی سال پرانا واقعہ ہے. میں اس وقت یہاں امام نہیں تھا. یہاں جو کمیٹی کے سابق صدر تھے طارق بھائی, انہوں نے واقعہ سنایا کہ ایک سیٹ آیا یہاں پہ, اس نے دیکھا ہاں بھائی یہ مسجد میں کیا ضرورت ہے, ہاں یہ ادھر کلر کروانا ہے, اچھا یار کروا دو. کروا دیا انتظامیہ نے. یار یہ اچھا یہ کمرہ بنانا ہے, اچھا یہ کمرہ بنا دو. پیسہ لگا رہا ہے بھائی, 6-7 لاکھ روپے اس زمانے میں بہت تھے, لگا دیے. پھر دوسری مسجد گیا, ہاں بھائی کیا بتاؤ بھائی وضو خانہ بنوانا ہے, بنوا دو. مزدور لایا وضو خانہ, لوگ بڑے متاثر ماشاء اللہ بھائی. اب مجھے ڈر لگ رہا ہے آپ لوگ کہیں یہ بزنس نہ شروع کر دیں. اب لوگوں کی عادت ہوتی ہے جس کے پاس پیسہ دیکھتے ہیں اس طرف کھسکنا شروع کر دیتے ہیں. بھائی چھوڑ دو اس کو. لوگ آئے, حضرت آپ کے پاس ماشاءاللہ اللہ کا دیا بہت کچھ ہے, کاروبار کیا ہے؟ چھوڑو یار کاروبار واروبار. یہ میں نے اسٹائل سے متاثر ہوتے ہیں نا لوگ, میں آپ کو اسٹائل بھی سکھا رہا ہوں. چھوڑو کاروبار وارو. پھر بھی حضرت کچھ تو بتائیں. کہہ رہے یار وہ ٹریول ایجنٹ ہوں, یہ جو لڑکے بیچارے مجبور ہوتے ہیں, کسی کو امریکہ بھیج دیا, کسی کو لندن بھیج دیا ایجوکیشن کے لیے, ویزے لگواتا ہوں, ایمبیسی میں تعلقات ہیں, اسی کا کمیشن لیتا ہوں. اب کوشش تو یہی کرتا ہوں سارا کہاں لگے, مسجدوں پہ لگے. بھائی میرے بچے کو بھجوا دیں امریکہ یار, دوسرا آیا میرے بچے کو لندن بھجوا دیں, تیسرا میرے بچے کو جاپان کا صدر بنوا دیں. ٹھیک ہے نا, وہی جو لوگوں کے صدر تو زیادہ ہو گئی, لیکن میرے بچے کو یہ بھجوا دیں, میرے بچے کو سعودیہ بھجوا دیں, تیرے بچے کو یہ. تو اب وہ جناب پہلے تو نہیں میرے پاس ٹائم نہیں بھائی, چلو آپ مسجد سے آپ کا تعلق ہے, نمازی ہیں, اچھا ٹھیک ہے 3 لاکھ روپے جمع کرا دیں, میں کوشش کرتا ہوں اسی کے اندر کام ہو جائے. 3 لاکھ وہاں سے لیے, 4 لاکھ وہاں سے لیے, 5 لاکھ وہاں سے لیے. مسجدوں میں انویسٹمنٹ ہوئی تھی 6 لاکھ کی, جمع ہو گئے ماشاءاللہ 12 لاکھ جب ہوئے تو اب دوسری مسجد میں کنسٹرکشن کا کام انہوں نے, بولو بھائی, شروع کر. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو پیسے سے کیا بنایا جاتا ہے؟ ہاں, داڑھی بھی ماشاءاللہ ان کی, چہرے پہ باقاعدہ نور لگوایا انہوں نے, آرڈر پہ بھی نور بنتا ہے آج کل. کریمیں ایسے آ رہی ہیں نور کی کرنیں نکلیں گی. لوگ کہہ رہے ہیں حاجی صاحب, نمازی صاحب. پھر لوگ کہتے ہیں داڑھی والے فراڈی ہوتے ہیں. بھائی داڑھی والے فراڈی نہیں ہوتے, فراڈی لوگ داڑھی بھی رکھ لیتے ہیں بعض دفعہ فراڈ کرنے کے لیے. سمجھ رہے ہیں؟ وہ ظاہر اسی گیٹ اپ میں آئے گا نا وہ, اور لوگ اتنے بیوقوف ہیں پکڑا رہے ہوتے ہیں پیسے. تو نبی نے فرمایا 2 لوگ قابل رشک ہیں. ایک وہ جس کو اللہ نے پیسہ دیا اور وہ کیا کر رہا ہو, دن رات اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہو خیر کے کاموں میں. تو غریب آدمی رشک کر سکتا ہے, کاش میرے پاس پیسہ ہوتا اور میں بھی اللہ کی راہ میں اس طرح سے خرچ کرتا, کتنا ثواب کما لیتا آخرت میں. صدقہ جاریہ بنتا ہے نا یہ. تو دوسرا وہ شخص نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے علم دیا, علم, اور وہ اس علم کو لوگوں میں بانٹ رہا ہے. تو فرمایا رشک آنا چاہیے کہ کاش اللہ نے مجھے بھی علم دیا ہوتا اور میں لوگوں کو علم سے, بولو بھائی, فائدہ پہنچا رہا ہوتا.
اور اس کی فضیلت دوسرے بندے کی فضیلت شریعت میں پہلے والے سے زیادہ, تو یہ زیادہ قابل رشک ہے. دلیل اس کی یہ ہے کہ پہلے والے لوگ پیغمبروں میں بھی گزرے ہیں, سارے پیغمبر نہیں. دوسری جو علم کی نعمت ہے وہ اللہ نے سارے پیغمبروں کو دی ہے, دولت سارے پیغمبروں کو نہیں دی. تو اس کا مطلب اللہ کی نظر میں علم کی ویلیو دولت سے زیادہ, لیکن دولت پہ رش کرنے والے زیادہ اور علم پہ رش کرنے والے مارکیٹ سے شارٹ چل رہے ہیں. یہ تمنا نہیں ہوتی کاش میرا بچہ بھی عالم بنے, دین کی خدمت کرے, نا 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 نا. کیوں بنے عالم ہے بھائی؟ اور یہ یاد رکھو, یہ جو نبی نے فرمایا نا, میں نے کئی بار یہ بات بیان میں بتا چکا ہوں کہ احادیث اور قرآن میں مثالیں ہوتی ہیں, لیکن مقصد اس سے ایک اصول سمجھانا ہوتا ہے کہ قابل رشک وہ آدمی ہے, وہ شخص قابل رشک ہے جو خیر کا, بہت زیادہ خیر کا کام کر رہا ہو, اس میں یہ صلاحیت ہو. کسی میں اللہ نے ایسی صلاحیت دی ہے اور اس کی وجہ سے وہ انسانیت کو فائدہ پہنچا رہا ہے, تو ایسا آدمی قابل رشک ہے. تو یہ کوئی بھی صلاحیت ہو سکتی ہے, یہ تو مال اور علم تو ایک مثال ہے کیونکہ یہ سب سے اہم چیزیں.